اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداری امام حسین علیہ السلام ایک بہت اہم عبادت ہے جس میں ہم تمام قوم کے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور جناب سیدہ عالمیان کو کربلا کے لٹے ہوئے قافلے کا، کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں اور ان لوگوں کو پرسہ دیتے ہیں، ان لوگوں کا مصائب پڑھتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ عزیزان من، عزیزان برادر، میرے پیارے بھائیوں، جو طریقہ عزاداری ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے دیا، جو طریقہ عزاداری ہمیں شہزادہ زینب سلام اللہ علیہ نے دیا اور امام سید سجاد علیہ السلام نے دیا، اشک باری کا، مرثیے کا، مجلس کا، ماتم کا، وہی طریقہ عزاداری پرفیکٹ ہے۔ دیکھیے امام معصوم جو چیز دیں گے، کیونکہ امام اس وقت کے سب سے سپیریئر اور سب سے افضل مخلوق تھے، وہ جو چیز ہمارے ہدیہ کریں گے، ہمارے حوالے کریں گے، وہ چیز بھی، وہ عبادت بھی سب سے افضل عبادت ہوگی۔ اگر ہم اس میں کوئی چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں اور اس میں بھی اضافت کر کے اس کو تبدیل کر کے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، تو کہیں نہ کہیں اس کی شکل بگڑ جائے گی، اس کی وہ اصلی شکل و صورت باقی نہیں رہے گی۔ جیسے عزاداری میں مصائب تھے، عزاداری میں نوحہ تھا، عزاداری میں ماتم ہے، عزاداری میں رکت ہے، مرثیہ ہے، سوز ہے، سلام ہے، اور جو پہلے شبیہیں برآمد ہوتی تھیں اور ہوتی ہیں، عماری ہے، زلجنا ہے، تابوت ہے، شبیہ تابوت ہے، علم مبارک ہے، یہ تمام چیزیں رسومات اعضاء میں جو پہلے ہوتی تھیں اور پہلے اب ہو رہی ہیں، وہی عزاداری کے اصل اساس ہیں۔ اب منظر کشی کے نام پر اگر ہم بہت سی ایسی چیزیں، نئی چیزیں ایجاد کریں رونے اور رلانے کے لیے، میرے بھائی، رونے کے لیے مرثیے کے بند ہی کافی ہے نا۔ شاعر نے کہا نا کہ ذرا سی بات بڑی دیر، حسین آپ کا غم کتنا نفسیاتی ہے، ذرا سی بات بڑی دیر تک رلاتی ہے۔ امام حسین پہ رونے کے لیے اگر ہمارے پر کوئی مصائب پڑ جائے، ہمارے اوپر کوئی خدا نخواستہ کسی کا باپ گزر جائے، ماں گزر جائے، کسی کے پر کوئی حادثہ ہو جائے، تو کیا رونے کے لیے ہمیں کسی منظر کشی کی ضرورت ہوگی؟ کیا ضرورت ہے کسی کو رلانے کے لیے کہ کسی بچے کو تماچا لگایا جائے تبھی ہم روئیں گے؟ ایک جگہ منظر کشی کے نام پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو باندھ کے گڈھے میں ڈال دیا گیا تاکہ لوگوں کو رلایا جائے۔ کیا پہلے لوگ نہیں روتے تھے؟ کیا عزا پہلے نہیں ہوتی تھی؟ کیا عزاداری امام حسین پہلے نہیں ہوتی تھی؟ رویا نہیں جاتا تھا؟ تو پھر منظر کشی کے نام پر جہاں بھی یہ چیزیں ہو رہی، کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا ضرورت ہے ان کی؟ رونے کے لیے یہی چیزیں ہیں۔ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ کیا رونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، یہ مصرع رونے کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم رونے کے لیے اب ان چیزوں کا سہارا لیں، مصنوعی چیزوں کا سہارا لیں؟ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہماری قوم کو بہت ضرورت ہے ہمیں، جو مصائب سید الشہداء ہیں اور علماء جو بیان کرتے ہیں، ذاکرین جو بیان کرتے ہیں، وہ مصائب ہی رونے اور رلانے کے لیے کافی ہیں برادر، کافی ہیں۔ عزاداری کے نام پہ میوے کے علم، شبیوں والے علم، سیب کے علم اور نہ جانے کیا کیا چیزیں، برائے کرم، برائے مہربانی، اور یہ مصنوعی زلجنا کے جو ہے تصویریں بنانا، اور پھر اس کے بعد روئی کا زلجنا، لکڑی کا زلجنا، لوہے کا زلجنا۔ میرے بھائی، زلجنا خود امام حسین کے زلجنا سواری کی شبیہ ہے، ہم نے شبیہ کی بھی شبیہ بنا دیا، گھوڑے کی شبیہ بنا کے، اور بھی اس کو عزا خانے میں رکھ کر ہم لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ بت پرستی نہیں ہے۔ بہت ضرورت ہے ان چیزوں پہ دھیان دینے کی، بہت ضرورت ہے ان چیزوں پہ ہم لوگوں کو کرنے کی۔ وہی چیزیں جو شبیہ تابوت تھیں، شبیہ تعزیہ ہیں، شبیہ علم ہے، شبیہ زلجنا ہیں، شبیہ عماری ہیں، انہی کی زیارت کریں، انہی کو بنائیں، اور باقی جو بھی نئی چیزیں شبیہوں کی منظر کشی کے نام پہ ہو رہی ہیں، برائے کرم، ابھی بھی وقت ہے، ہم ان چیزوں سے باز آئیں۔ رونے اور رلانے کے لیے ہمیں کسی بھی منظر کشی کی ضرورت میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی بہت بڑا
مولانا بھی نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے صرف میر انیس کے مرثیے ہی اگر کوئی آدمی اکیلے میں بیٹھ کر پڑھ لے تو رونے کے لیے بہت ہے۔ جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے، کربلا میں شہ والا کے حرم لٹتے، ایک ایک مصرع رونے رلانے کے لیے کافی ہے۔ مصائب کے جملے، ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی میرے بھائی۔ برائے کرم منظر کشی کے نام پہ جو بھی خرافاتیں ہو رہی ہیں، چاہے جہاں پر بھی ہو رہی ہیں، کسی ایک علاقے کو ٹارگٹ کرنا، ان کو جو ہے بار بار ٹارگٹ کر کے برا بھلا کہنا، یہ صحیح بھی نہیں ہے۔ جہاں بھی ہو رہے ہیں، جو بھی شہر اس میں ملوث ہے، ان لوگوں کو اس بات پر بالکل، اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسروں کو مت دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے، خود سے سوچیں کہ امام حسین پہ رونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو کربلا میں مصائب ہو گئے اور جو بیان کیے جاتے ہیں، وہیں منظر کشی کی کوئی ضرورت نہیں۔ شکریہ۔